آج تک بھی حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام مر گیا کہ ان کو ان کے چھوٹے سے بیٹے 2 سال کے عبداللہ کو یہاں پہ اس نے تیر ماری تھی، تیر آر پار ہو گئی۔ حسین تیرے سوا کس میں اتنی ہمت ہے، نماز عصر پڑھے خون سے وضو کر کے۔ ایسی کون سی جگہ تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو نہیں چوما ہوگا؟ اور ایسی کون سی جگہ بتائیے جن کو تیر نہیں لگا ہوگا اس جگہ پہ؟ یزید بولا کہ سب کو خلاف کر دوں گا، حسین بولے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا۔ شمر نے مارا تھا ان کو۔ میرے حسین کا ہے حق نبھانا، 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 میرے حسین کا ہے یہ زمانہ، یہ زمانہ میرے حسین کا ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آستانہ پنجتن ہم نے یہاں پہ 50-60 سال سے خدمت بزرگوں کی کر لے کے آ رہے ہیں۔ یہ علم کشائی ہے، علم امام حسین، ہمارے سرکار احمد محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اس مہینے میں امت کے لیے اپنا گھر بار، اپنا تن من دھن سب لٹا دیے امت کے خاطر۔ آج تک بھی حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام مر گیا لیکن حسین کا نام زندہ ہے۔ حق و باطن کی لڑائی ہمارے سرکار امام حسین نے لڑے۔ حق کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ باطن جو تھا وہ یزید، اور حق جو تھے امام حسین، اللہ پاک ان کو صبر دیا تھا، اس لیے انہوں صبر پر قربان ہو گئے، اسلام پر قربان ہو گئے۔ آج تک نام ان کا زندہ ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم کے حضرت امام حسین کے پورا کنبہ گھر کا گھر قربان کر دیے، بچے بچے کو تلک قربان کر دیے، 6 مہینے کے شیر خوار تلک بھی امت کے لیے انہوں قربان کر دیے۔ آج ہم لوگ امام حسین کا محرم مناتے ہیں۔ کیا امام حسین کیا ان کے اوپر کیا گزری، کیا ہوا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، چند لوگوں کو معلوم ہے تو چند لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ محرم بولتے ہیں، یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، نیا سال ہے۔ ہم جو ہے ہمارا اسلام محرم سے زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں تک کہ بخشش کا ہمارا یہی سہارا ہے امام حسین، جو ہمارے لیے جو بھی کیے ہیں وہ امت کے بخشش کے خاطر کیے۔ روز محشر میں نانا جان کی امت بخشانے کے لیے انہوں قربان ہو گئے ہمارے لیے۔ ہم لوگ محرم کا مہینہ مناتے ہیں، 7 کھن 8 کھن 9 کھن 10 کو شہادت، پورا کنبہ ختم ہو گیا، یہاں تک بھی پورا کنبہ بھی ختم ہو گیا تو ہمارے امام حسین حق پر ہی رہے لیکن باطن پر نہیں رہے۔ وہ باطن تھا یزید مر گیا، حسین زندہ ہے، تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم لوگ کیا ان کی خدمت کریں گے؟ پھر بھی ہم لوگ ہیں کیا خدمت کر لے کر رہے ہیں، پھر بھی رہے نصیب اتنی خدمت ہمارے مقدر میں ملی ہے۔ ہمارے بعد بھی ہمارے بچے ہیں نظام الدین، اور ہمارا نام ہے عبدالستار ثناء اللہ شاہ خلیفہ رفاعی، اور ہمارے فرزند ہیں نظام الدین نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید،
حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سب سے پہلے حاضرین ملت اسلامیہ، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مہینہ کون سا ہے جب ہند الولی عطا رسول، ہندوستان کے شہنشاہ، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب النواز ہند الولی عطا رسول معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان میں اپنا مبارک قدم سب سے پہلے رکھا تو سب سے پہلے یہی جملہ آیا آپ کا کہ شاہ است حسین، شاہوں کا شاہ حسین ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہوں کا بادشاہ حسین ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1400 صدی پہلے سے سلسلہ بسلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ یاد حسین سب مناتے ہیں، مگر محرم کی فضیلت کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ چند لوگوں کو معلوم ہے، چند لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ محرم یاد حسین کس لیے مناتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اول نبی بھی آپ ہیں، آخر نبی بھی آپ ہیں، اور اللہ کے محبوب، بالخصوص اللہ نے اپنا محبوب میرے سرکار کو ہی چنا، اور یہ مہینہ سرکار کے نواسوں کا ہے۔ سرکار جو ایک میسیج لائے تھے ہم تمام دنیا کے لیے، ایک امن و محبت سے انسان رہ سکے، سرکار نے حق کی بات بتائی تھی، اور مولا حسین سرکار کے نواسۂ عالی مقام کربلا کے شہنشاہ، بس یہ ہم تمام امت کے لیے شہید ہوئے۔ حسین تیرے سوا کس میں اتنی ہمت ہے، حسین تیرے سوا کس میں اتنی ہمت ہے، نماز عصر پڑھے خون سے وضو کر کے، نماز عصر پڑھے خون سے وضو کر کے۔ یزید بولا کہ سب کو خلاف کر دوں گا، حسین بولے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا۔ یزید بولا ادھر برچھیاں ہیں بھالے ہیں، حسین بولے یہاں سر کٹانے والے، حسین بولے یہاں سر کٹانے والے ہیں۔ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جیسا کہ میرے والد محترم، یہ میرے والدین کی بدولت یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے میرے والد حضرت سید ثناء اللہ شاہ خلیفۃ الرفاعی احمد القادری، میرے والد محترم پچھلے 60 سال سے یہاں پر خدمت کرتے آئے ہیں، اور بس ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ تا قیامت تک بھی ہمارے بعد بھی ہماری نسلیں، ہماری آل اولاد بھی یہی سلسلہ بسلسلہ یاد حسین ماہ محرم مناتے ہی رہے گی۔ سرکار کی شہادت، مولا حسین کی یاد حسین تا قیامت تک یہاں پہ چلتے رہے گی انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج محرم کا 9 کھن ہے اور کل شہادت ہے۔ شہادت کے معنی ابھی ہمارے صاحب ستار صاحب نے اور ان کے فرزند نے آپ کو بتائے۔ ستار صاحب جو ہے 60 سالوں سے یہاں پہ اچھا کام، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، کئی طرح سے لوگ پریشان رہتے ہیں، جادو میں مبتلا رہتے ہیں، قرض میں، مرض میں، بیماریوں میں، تو شفا پہنچاتے آئے ہوئے ہیں، اور اب وہ بیمار ہیں، کہیں جا کر نہیں کر سکتے، یہاں آنے سے واپس بھی نہیں بھیجتے، اور اب ان کے فرزند کر رہے ہیں، نظام صاحب۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے محرم ہے آج، یہ ہمارے صاحب کا آستانہ ہے ماشاءاللہ، تو شہادت کا دن ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو صرف ایک بات پہلے کہوں گا، شمر کون ہے؟ شمر کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا شمر کون ہے جب تک میں آگے کی بات نہ کہوں۔ شمر یزید ہے، آج اس کا نام بھی نہیں ہے۔ یہی شمر تھا جس نے شہید کیا تھا امام حسین علیہ السلام کو، نہ کہ ان کو، ان کے چھوٹے سے بیٹے 2 سال کے عبداللہ کو یہاں پہ اس نے تیر ماری تھی۔ تیر آر پار ہو گئی، تیر آر پار ہو گئی۔ حسین علیہ السلام نے ایسے 2 سال کے بچے کا خون ہاتھوں میں لیا، بولا یا رب میں اس بچے سے راضی ہوں، میری اولاد ہے، یا رب کیا تو اس سے راضی ہے، اور خون کو اچھال دیا۔ یہ ایسا مہینہ ہے۔ دیکھو میں ایک بات کلیئرلی بولتا ہوں، ہم لوگوں تک جو اسلام آیا ہے نا، پورا شہید کر شہید ہونے کے بعد طے کر کتابوں کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اولیاءوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ جو اس اسلام کے لیے شہادتیں ہوئی ہیں نا، اگر آپ کو اس پر سے گزرنا پڑتا تو آپ کی سوچ بھی نہیں رہتی، نعوذ باللہ۔ یہ شہید نبی کا خاندان تھا جو کہ شہید ہو گئے۔
शिमर मौजूद नहीं है, हुसैन क़यामत तक मौजूद रहेंगे। शहीद कभी मरहूम नहीं है, शहीद ज़िंदा है। कुरान कहता है शहीद ज़िंदा है और मेरे हुसैन ज़िंदा है, नबी का घराना ज़िंदा है। तो मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ, मगर ऐसे वक्त में जज्बात अंदर से आ रहे हैं। अब्दुल्ला 2 साल का बच्चा, उनको शहीद कर दिया गया, फिर ये शहीद हुए। पूरा कुंबा, जब नबी का कुंबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कौन सी जगह थी, नहीं थी, बताइए ऐसी कौन सी जगह थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को नहीं चूमा होगा? और ऐसी कौन सी जगह बताइए जिनको तीर नहीं लगा होगा उस जगह पे, शिमर ने मारा था उनको। तो यही वजह है, देखो हम तक दीन बहुत आसानी से आया है, हम लोगों को बहुत आसानी से आया है। शहीद पूरा नबी का कुंबा हुआ है, पूरे अहले बैत हुए हैं, 12 इमाम हुए हैं, तमाम के तमाम शहीद होकर हम तक इस्लाम आया है। अब हमें आगे इस्लाम पर ही चलना है। बेशक अल्लाह बाकी मिन कुल्ल फ़ानी, अल्लाह बाकी है, हमें अमाल के ज़रिए से अल्लाह बाकी है ये बताना है। शहीद होकर इस्लाम में आए हैं। फिर मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद में गौसे पाक आए। जब गौसे पाक आए तो बताया गया, एक किताब में मैंने पढ़ा है गौसे पाक का वाक़िया, कि गौसे पाक आए, पहली बार आ रहे थे वो बगदाद को, तो रास्ते में एक शख्स की तरह से एक आदमी मिला, तो पूछे मुझे सहारा दो। आदमी ने कहा मुझे सहारा दो। ये किस्सा गौसे पाक में आता है, मेरे पास किताब भी है। तो कहा कि ये परेशान हुए और कहा तुम कौन हो? तो बोले कि मैं इस्लाम हूँ। तो इन्होंने उठाकर सहारा दिया। तो ऐसे ही दर इनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये हुसैन की आल से, गौसे पाक जो है हुसैन की आल से, तो ये सहारा देते गए। जहाँ तक ज़रूरत पड़ी अल्लाह ताला ने हम सबको सहारा दिया है। आज भी ये वलियों का फैज़ हम सबको पहुँचता है। ऐसे नहीं कि गौसे पाक का, ख्वाजा जी का फैज़ हम तक नहीं पहुँचता, 5 पंजतन की दुआएं हम तक नहीं पहुँचती। बेशक जो हमारे साहब ने कहा, उनके बेटे ने कहा, निज़ाम ने कहा कि हम उनका सदका खा रहे हैं, बेशक सदका ही खा रहे हैं, वरना हमारे आपके अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह हमें बंगले दे दे, कारें दे दे, 3 टाइम की रोटी दे दे, सोते रहे, खाते रहे, घूमते रहे। अरे पहले का बादशाह एक ऐसा भी मशहूर हो जाता जिसके पास ठंडी हवाएं चलाने वाली अगर कनीज़ें होती तो वो बादशाह मशहूर हो जाता। आज हर बादशाह की आपको अल्लाह ने नियामत अता की है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के राह पे चले, नमाज को छोड़े नहीं, नमाज की पाबंदी करें। और अहले बैत वालों के लिए बेशक ये गम का, रंज का महीना है, मगर वो जिंदा है। अल्लाह गवाही देता है, शहीद कभी मरते नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ फरमाना।